جس نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ مبعوث کرنے کے بعد تمام نبیوں کا کام یہی ہوتا تھا کہ انہیں دین کی بات کو بتلایا جائے، انہیں صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور تمام کے تمام نبی اسی کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو پورے دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، پھر بھی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر حساب سے مراد قیامت کا دن ہے، جو کہ ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے یہ ہمیں ہماری موت کے قریب اور ہمیں قیامت کے قریب یہ پہنچا رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی انسان اس سے مکمل طور سے بے خبر ہو چکا ہے، اور انسان کبھی اسے اپنے خیالوں کے اندر نہیں لاتا کہ ہمیں جس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے دنیا کے اندر جانا ہوگا، اور جیسے جیسے وقت یہ گزر رہے ہیں یہ ہم کو قیامت کے قریب پہنچا رہے ہیں، اور ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا دنیا کے بارے میں، کہ ہم نے دنیا میں کون سے کام انجام دیے، ہم نے کون سے کام انجام نہیں دیے، کیا اللہ رب العالمین کے جو فرائض تھے کیا ہم نے اللہ رب العالمین کے فرائض کو پورا کیا، یا ہم نے اللہ رب العالمین کے فرائض کو چھوڑ دیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی لوگ کیا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انسان اس سے دور بھاگ چکا ہے، انسان کبھی اسے اپنے خیالوں کے اندر نہیں لا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری ضمیریں مر رہی ہے، ہمارا دین کو مٹانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی انسان اس سے پہلے ہی دور بھاگ رہا ہے۔ غیر مسلموں کی سازش تو یہی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو برباد کر دیا جائے، لیکن مسلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ انسان اس سے مکمل طور سے خود غافل ہو چکا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، نَرَاهُ بَعِيدًا، کیا وہ لوگ اسے دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم لوگ اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ کیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو، قیامت کو وہ لوگ دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم لوگ کیا ہے کہ قیامت کو قریب سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب دنیا کے اندر بھیجے ہیں تو بھیجنے کے بعد ایک دن ہمیں دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا، ہمیں دنیا سے کوچ کرنا ہوگا۔ آپ فہرست اٹھا کر دیکھیے، آپ نبی کو دیکھیے، کتنے بڑے بڑے نبی آئے، کتنے بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، سب لوگ اپنے کام کو انجام دیے، اپنے دین کو پھیلائے، دین کو پھیلانے کے بعد وہ لوگ بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، محدثین آئے، کتنے امام آئے، سب کے سب لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن انسان اس کے اندر غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، قیامت کب قائم ہو جائے گی۔ مان لیا جائے کہ قیامت دور ہے، کیا یہ اس بات کا یہ انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟
اس کے بارے میں کسی کا علم نہیں ہے کہ کب انسان کی وفات آ جائے گی، وفات ہو جائے گی، کب انسان مر جائے گا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے، لیکن انسان اس سے مکمل طور سے غافل ہو چکا ہے۔ اور جب انسان دنیا کو چھوڑ کر جب اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، جانے کے بعد جب اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جب اس کی فہرست کھولی جائے گی، جب اس کی نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب وہ انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، جب جنتی کو جنت کی طرف اور جہنمی کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا، تو جنتی لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے جہنمی لوگوں سے، آخر ہمارے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے، ہم لوگ دنیا میں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ گھومتے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے، ایک ساتھ ہر کام کیا کرتے تھے، آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا، ہمیں جنت کے اندر ڈال دیا؟ وہ لوگ اس وقت جواب دیں گے، جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نمازی نہیں تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اذان ہو جانے کے بعد جماعت کھڑی ہو چکی ہے، پھر بھی ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ جہنمی لوگ اس وقت جواب دیں گے، جب جنتی لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے سے تو لوگ جواب دیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب لیں گے تو سب سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں کہ نماز انسان پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس سے کیا ہے کہ انسان دور بھاگ چکا ہے، انسان مکمل طور سے اس سے غافل ہو چکا ہے، انسان کے اندر ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک ناچیز چیز کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیج دیا، بھیجنے کے بعد وہی اللہ رب العالمین اسی انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہوگا اور اس دنیا کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قیامت اچانک قائم ہو جائے گی، قیامت اچانک قائم نہیں ہوگی۔ فقط جاء اشراطها، قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جو کہ سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ جب تک کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے اور کچھ بڑی بڑی نشانیاں بھی باقی ہیں، جب وہ نشانیاں مکمل طور سے ظاہر ہو جائیں گی، برپا ہو جائیں گے، تو مکمل طور سے قیامت قائم ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكسر الجهل ويشرب الخمر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيُكْسَرُ الْجَهَلِ، اور جہالت ڈال دی جائے گی، جہالت کو پھیلا دیا جائے گا، وَيُشْرَبُ الْخَمْرَ، اور شراب کو پیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ مکمل طور سے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ علم کا خاتمہ ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علم سے مراد سائنس، ٹیکنالوجی اور ریاضی اور دنیاوی علم کا مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر علم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دینی علم، یعنی دینی علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، جب اس بات کو سنا، کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ زیاد بن لبید ہے، کہتے ہیں کہ علم کا خاتمہ کیسے ہو جائے گا، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، جبکہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد دوسرے کو قرآن پڑھائے گی، تو علم کا خاتمہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کے پاس تورات و انجیل ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو لوگ پڑھتے تو ہیں، لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے تورات اور انجیل کے اندر، اس میں جو کچھ لکھا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں لوگ۔
علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر علم تو رہے گا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ علم کا خاتمہ کا مقصد یہی ہے، یا دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو دینی تعلیم چھوڑا کر کے دنیاوی تعلیم کے اندر لگا دیں گے۔ اس کا بڑا مقصد یہی ہے، جس کے بعد کیا ہے کہ وہ اولاد جب باپ مر جائے گا اس کے لیے ایک دعا بھی یاد تک نہیں ہوگی۔ دینی علم اٹھ جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دنیاوی علم کے اندر لگا دیا جائے گا اور دینی علم سے دور رکھ دیا جائے گا، دور بھیج دیا جائے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب انسان اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے دل کے اندر یہ ذرہ برابر خوف ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے والدین مر چکے ہیں، ہمارے ابا امی مر چکے ہیں، ہم ان کے لیے ذرا دعا کر دیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات گردش نہیں کرتی ہے۔ معلوم ہے کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم چھڑا کر کے آپ نے دنیاوی تعلیم کے اندر لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب وہی اولاد موجود ہو اور اس کے والدین مر جائے یا اس کے ابو کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے اس کے پاس اتنے کلمات نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ابو کے لیے دعا کر سکے۔ اس کے دعا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کلمات نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے دینی تعلیم کو دیکھا ہی نہیں، کہ اس کے گھر والوں نے دینی تعلیم کا شوق ہی نہیں دلایا۔ آپ غور کیجئے، میں آپ کو ایک بات بتانا چلوں، اگر کوئی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر اس اولاد نے انجینئر یا ڈاکٹر کا تعلیم حاصل کر لیا ہے اور اس کے گھر والوں نے کرا دیا ہے، اگر اسی کے گھر میں یا اسی کے خاندان کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی مولوی دکھائی نہیں دیتا ہے تو پھر جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ اپنے دماغ سے پوچھئے کہ آپ کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے؟ آپ نے اپنی اولاد کی اتنا تعلیم کیوں نہیں دیا کہ اسے جنازے کی دعا یاد ہو سکے؟ آپ اپنے بیٹے کو دلی، ممبئی، حیدرآباد، دبئی سے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ہمارے اولاد جب آئے گے تو جنازے کی نماز کو نکالا جائے گا، جنازے کو لے جایا جائے قبرستان کی طرف، اس کے بعد پڑھا جائے گا۔ حالانکہ آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر کا تعلیم دے رکھا ہے، انجینئر کا تعلیم دے رکھا ہے، لیکن اس کے پاس دعا تک یاد نہیں ہے کہ ہمارے ابو مر چکے ہیں، جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے اسے یاد نہیں ہے۔ اس انسان کے لیے جنازے کی نماز کو روکنے کی کیا ضرورت ہے جس انسان کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے، علم اٹھ جانے کا مقصد یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دینی تعلیم چھڑا کر کے دنیاوی تعلیم کے اندر لگا دیا جائے گا، جو کہ اس دور کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کو حاصل کر لیا جائے، دنیا کو حاصل کر لیا جائے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کچھ دنوں کی مہمان ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہر انسان کو جانا ہے۔ جیسے ہی انسان کا آنکھ بند ہوا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہے سب چیزیں ویسے ہی رہ جائیں گی، اور جو اس کے وارثین ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے میں لگایا ہوگا، دینی تعلیم سے دور رکھا ہوگا، اس کے اندر یہ بھی دماغ کے اندر بات گردش نہیں کرے گی کہ ہم اپنے والدین کے لیے ذرا دعا کر دیں، ہمارے والدین بیمار ہیں ہم ان کے لیے دعا کر دیں، ہمارے والدین مر چکے ہیں، مرے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، چلتے ان کے قبرستان کے اوپر ہم ان کے لیے دعا کر دیں۔ نہیں، اس لیے کہ آپ نے دینی تعلیم کو چھوڑا کر کے، محمدی کا تعلیم چھوڑا کر کے آپ نے دنیاوی تعلیم کے اندر لگا دیا ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ کوئی بھی کتنا ہو بڑا مولوی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی اولاد سے زیادہ بہتر آپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔
اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، آپ کی اولاد سے بہتر کوئی بھی مولوی آپ کے جنازے کی نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کی اولاد رہے گی، آپ نے اسے دینی تعلیم سکھایا ہوگا، تو کیا کہ اگر وہ جنازے کی نماز پڑھائے گی تو مکمل دل و دماغ کو حاضر کر کے جنازے کی نماز کو آپ کے اولاد پڑھائے گی، اس لیے کوئی انسان، وہ جو اولاد ہے وہ سوچے کہ ہمارے ابو کا یہ جنازہ ہے یا ہمارے خاندان میں سے کسی کا ہے، اور وہ مکمل طور سے اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے اس کے جنازے کی نماز کو پڑھائے گا۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور ہٹا کر کے دنیاوی تعلیم کے اندر لگا چکے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ ایک مردے کو، جو انسان مر چکا ہے، اس کو غسل دیا جا سکے، وہ غسل کا طریقہ سیکھ سکے۔ کیا آپ کے لیے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اتنا سکھا چکے کہ ہم ایک دوسرے کا محتاج نہ رہے؟ ہماری جو اولاد ہے، جب آدمی مر جائے تو کیا ہے کہ ہماری ہی اولاد ایک مردے کو غسل دے سکے، اس کا طریقہ سیکھ لیا جائے۔ کیا آپ کے اندر یہ شوق نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہ ظاہر بات ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور انسان مکمل طور سے دنیا کے اندر بھاگ چکا ہے اور انسان دینی طور سے دور ہو چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور حساب کا وقت قریب آتا ہی جا رہا ہے۔ یہ پہلا نشانی تھی کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيُكْثَرُ الْجَهْلُ، اور انسان کے اندر جہالت کو ڈال دیا جائے گا۔ جب علم کا خاتمہ ہو جائے گا، علم کا خاتمہ ہونا ہی بہت سارے فتنوں کا رونما ہونا، بہت سارے فتنوں کا ظاہر ہو جانا، یہ انسان کے لیے دراصل بات ہے۔ مثال کے طور پر علم نہیں رہے گا، ظلم و زیادتی بڑھ جائے گی، دھوکہ بڑھ جائے گا، اور انسان کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہو جائے گی، اور کیا ہے کہ مکمل طور سے جتنے بھی اس دنیا کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، سب کے سب برائیاں پھیل جائے گی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علم کا خاتمہ ہو جانا، علم کا نہ ہونا، یہ تمام فتنوں کا ظہور ہے۔ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، اور شراب کو پیا جانا، یہ ہے کہ جیسے جیسے علم کا خاتمہ ہوگا، لوگ شراب کے اندر ملوث ہوتے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، آپ دیکھیے اس دور کے اندر تقریباً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ چوک چوراہوں پر شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے مسلم سماج کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ انسان بھی کیا ہے کہ ایک غلط کام کے اندر، ایک حلال کو چھوڑ کر کے وہ انسان حرام کام کے اندر پڑ چکا ہے، یعنی لوگ شراب کو پئیں گے، اور شراب کے لوگ نام بدل بدل کر پئیں گے۔ لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ، لوگ شراب کو پئیں گے، يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، لوگ جب شراب کو پئیں گے تو اس کے نام کو بدل دیں گے، اور اس کے نام کو بدل بدل کر لوگ شراب کو پئیں گے۔ وہ اصل میں شرابی رہے گا لیکن اس کے نام مختلف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ شراب نوشی کریں گے۔ اور اس میں ایک اور نشانی یہ ہے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، جو زنا کو، ریشم کو اور گانے بجانے کی آلات کو لوگ حلال سمجھ لیں گے۔ آپ غور کیجئے، گانے بجانے کے رواج دیکھیے یہ ہر گھر کے اندر پایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ لوگ گانے بجانے کی آلات کو حلال سمجھ لیں گے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر گانے کو بجایا جائے گا۔ اور سب سے بڑا مدعا یہ ہوگا جو موبائل ٹی وی اور لیپ ٹاپ وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے اکثر 80% اسی مقصد کے لیے، گانے کا سننا، گانے کا بجانا۔ لیکن
جو چیز حرام ہے شریعت کے اندر اسے لوگ حلال بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے دور کے اندر جب جیسے جیسے قیامت قریب ہوگا ویسے لوگ حلال کو حرام کو حلال بنانے میں لگ جائیں گے اور حلال کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیے زنا، ریشم اور گانے بجانے کی آلات کو لوگ مکمل طور سے حلال سمجھ چکے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایک آدمی نیک آدمی اس راستے سے گزرتا تھا پہلے کے دور کے اندر تو گانے کو بند کر لیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور کے اندر اگر کوئی نیک آدمی گزرتا بھی ہے، اگر گانے کی آواز کم بھی رہتی ہے تو لوگ گانے کی آواز اور تیز کر لیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ اسے سنایا جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کے دور کے اندر کسی بھی انسان کے لیے گانے سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج کل لوگ زیادہ تر اپنی اولاد کو موبائل دے دیتے ہیں یوز کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اس کی اگر دے رہے ہیں ایگزام کے طور پر، آپ نے اسے پڑھائی کرنے ہی کے لیے دیا تو آپ اس کی نگرانی کیجئے، آپ اس کو دیکھیے کہ اس کے اندر کیا یوز کیا جا رہا ہے، کہیں غلط چیز کا فائدہ تو نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو پڑھنا ہی ہے تو کیا پڑھائی کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مکمل طور سے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، بڑے بڑے فتنے دکھائی دیں گے، اور جب فتنے ظاہر ہونے لگیں گے تو معلوم ہوگا کہ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قیامت کی نشانیاں ہیں سب ظاہر ہو چکی ہے، جیسے سود کا پھیل جانا، سود خوری کا عام ہو جانا۔ پہلے کے دور کے اندر سود خور لوگ ایک دو ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور میں تقریباً 99% لوگ سود خور ہوا کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ سود عام ہو جائے گا، سود خوری پھیل جائے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر بخیلی ڈال دی جائے گی، انسان کے اندر کنجوسی ڈال دی جائے گی، انسان مکمل طور سے بخیل ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلے کے لوگوں کو بخیلی نے، کنجوسی نے ہلاک کر دیا۔ یعنی پہلے کے لوگ بہت زیادہ بخیلی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ کنجوسی کیا کرتے تھے۔ اگر دینی معاملات کے اندر اگر کچھ روپیہ خرچ کرنا ہو تو انسان کہتا تھا ہمارے پاس روپیہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسجد میں کوئی کام آ گیا، آپ کے پاس روپیہ موجود ہے 1 لاکھ روپیہ، اگر 500 روپیہ دینا ہو مسجد کے اندر، آپ نے کہہ دیا ہمارے پاس روپیہ ہی نہیں ہے۔ یہی انسان کے اندر بخیلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس روپیہ ہے، اس انسان کو معلوم نہیں ہے جس انسان نے آپ سے کہا کہ مسجد میں ذرا کام ہے، اس میں کچھ روپیہ لگ رہا ہے، کچھ روپیہ خرچ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو تو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس جو مال دیا آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو وہی مال آپ سے 1 گھنٹے کے اندر نکلوا سکتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی بیماری ایسا پیدا کر دے گا کہ انسان ہاسپٹل کا چکر کاٹنا پڑے گا۔ وہی روپیہ جو 500 روپیہ دینا چاہیے تھا مسجد کے اندر، وہی انسان 50,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا ہاسپٹل کے اندر۔ لیکن انسان یہ غور و فکر نہیں کرتا ہے، انسان یہ نہیں سوچتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جیسے جیسے انسان کے اندر حرام مال آتے ہیں ویسے ویسے انسان کے اندر بیماریاں بڑھتی جاتی ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ جو حرام مال آپ نے کھایا ہے وہی حرام مال کو نکلوانے کے لیے آپ کے اندر بیماری ڈال دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا جو انسان زیادہ سود بیاج کھاتا ہے اس کے اندر وہ انسان زیادہ پریشان رہتا ہے۔ کبھی اس کے گھر کے اندر کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ بیماریاں ہو جائے گی، کبھی یہ دوا لانا کبھی وہ دوا لانا ہے، یعنی وہ انسان دوا کے اندر ہی ملوث رہتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا چاہیے،
اور ہر انسان کو حرام سے بچنا چاہیے اور حلال غذا کھانے کی کوشش کرنا چاہیے اور حلال غذا کو اپنانے کی انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جو قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں یا اللہ جو دکھائی دے رہے ہیں یا اللہ تو ہمیں اسے بچا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب۔